محسن نقوی کو اگر اس میں تھوڑی بھی شرم اور حیا ہونی چاہیے تو اس کو استعفا دینا چاہیے. جلد بازی میں نہیں کر سکتے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کرکٹ میں فیل، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا. ایک ناکام شخص کو یہ ذمہ داری کی، نہ اس سے امن و امان سنبھالا جا رہا ہے نہ اس سے کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس فور پہ محسن نقوی کو فوری طور پر جو ہے استعفا دینا چاہیے. آج پوری دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے، تو آپ جو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ میں صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی ہو، جس میں فارم 47 نہیں، جو عوام کی حقیقی نمائندے ہو اس کو حق ہو. حکومت پہ جعلی لوگ بیٹھے ہیں، اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے اس وقت اس سے کنٹرول نہیں سنبھالا جا رہا. خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے عوام پہ رحم کرے. آپ اپنے عیاشیوں پر تمام اخراجات کر رہے ہیں، وہاں پولیس اور جو فورسز ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. اسد کیسر آج اسمبلی میں محسن نقوی اور شہباز شریف پر پھٹ پڑے. اتنی سخت تقریر کی کہ محسن نقوی آنکھ تک نہ اٹھا سکے. اسد کیسر نے کہا کہ محسن نقوی نے پاکستان کی جمہوریت کی طرح اس ملک کی کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا. پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہماری ناک کٹوا دی ہے. انڈیا کے کھلاڑیوں نے ہاتھ ملانے تک گوارا نہیں کیا. محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. پوری ہاؤس کے سامنے لا رہا ہوں جو کل سے بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، جس میں سارے ملک میں، بالکل سارے ملک میں، جو کلات نیشنل ہائی وے پہ 10 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، جس میں پولیس کی لوگ اور ڈڈر میں موسیٰ خیل میں جو 23 لوگ کو بری طرح شہید کیا گیا، اور جس طرح اس کو گاڑیوں سے اتار کے قتل کیا گیا، انتہائی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. اور ریمیار خان میں جو 12 پولیس والے شہید ہو گئے. اور اس وقت پوری پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا بدترین صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب یہ بہت سینسیٹیو معاملات ہے. اس وقت ملک میں امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہو چکے ہیں. میرے نمبر 1 تجویز تو یہ ہے کہ اس ایشو پہ آپ کو پورا ایک سیشن، اگر ایک سیشن نہیں تو ایک دن تو مکمل اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اس میں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دے اور اس حالات کو سنبھالنے کے لیے کوئی میننگ فل پروپوزل دے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کرکٹ میں فیل، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا. ایک ناکام شخص کو ادھر جو ہے نا یہ ذمہ داری کی، نہ اس سے امن و امان سنبھالا جا رہا ہے نہ اس سے کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس فور پہ کہ محسن نقوی کو فوری طور پر جو ہے نا استعفا دینا چاہیے. اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا، اور اس طرح یعنی پتہ نہیں وہ کام کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خاص جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہ وہ اس میں نہیں وہ کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اس کو تمام پوزیشن دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی کو اگر اس میں تھوڑی بھی شرم اور حیا ہونی چاہیے تو اس کو استعفا دینا چاہیے. وہ ناکام ہے امن و امان بحال کرنے میں، وہ ناکام ہے کرکٹ کو جو ہے نا چلانے میں. آج پوری دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے. تو نمبر 1 اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ 90% میں 100% نہیں کہوں گا، مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ گریسفلی جیت بھی چکے ہیں. 90% بلوچستان حکومت پہ جعلی لوگ بیٹھے ہیں.
جعلی لوگ بیٹھے ہیں، اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے اس وقت اس سے کنٹرول نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے عوام پہ رحم کرے۔ آپ اپنے عیاشیوں پر تمام اخراجات کر رہے ہیں، وہاں پولیس اور جو فورسز ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ نقوی کی ناکامی ہے، دوسری طرف یہ بدترین انٹیلیجنس فیلیور ہے۔ آپ نے انٹیلیجنس فیلیور ہے، بالکل انٹیلیجنس فیلیور ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ملک میں لوگ جو ہے نا ایک بدامنی سے اور مہنگائی سے اور سب سے زیادہ جو اس ملک میں اس وقت میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے قانون کی، انشاءاللہ تعالی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ ہم یہاں جو جس کی نمائندگی کے لیے ہیں، ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلو، اس ملک میں اس پارلیمنٹ کو امپاور، جس پارلیمنٹ میں صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی ہو، جس میں پارلیمنٹ 47 نہیں، جو عوام کی حقیقی نمائندے ہو اس کو حق ہو۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پورے ڈیبیٹ کی جائے، تمام نقطہ نظر سنا جائے اور اس کے اوپر پراپر سجیشن دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اس ملک کو کس آگے لگ جائے۔ سینسٹیو ایشو سر، ہم اسے جلد بازی میں نہیں کر سکتے۔ بات کا جواب دے دوں کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے، جو بھی نیشنل ایکشن پلان کے فیصلے ہوئے تھے ان کو ریویو کرتی ہے، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم رہے گی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات نہیں سر ہے، میں دکھاؤں اچھا، اس کے بعد وہ تارڑ صاحب آپ کو لیگل کا جواب تارڑ صاحب دے دیں گے۔ دوسری بات مالک صاحب جو آپ نے کی، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ کل پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ میں موجود تھے اور ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، باقی سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میں یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے، ان کی رائے بھی لی، انہوں نے ان کو فیڈ بیک بھی دیا، سارا کچھ ہوا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، اسد کیسر نے محسن نقوی اور شہباز شریف کو ایوان میں کھڑے ہو کر دھو ڈالا اور واضح کر دیا کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے باوجود ابھی تک کوئی مضبوط قسم کا فیصلہ ہماری حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ اس وقت پورے شائقین کرکٹ تنقید کر رہے ہیں انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ انڈیا آئندہ کے لیے اپنی اوقات میں رہے اور